أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 90 میں نے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ یہود کے بارے میں اصل میں بات چل رہی تھی، آپ پچھلی آیتیں ضرور سن چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کہتے ہیں کتنا برا انہوں نے یہ کام کیا ہے، کس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اور جو بھی یہ کیا بہت برا سودا کیا۔ یعنی وہ ان کا یہ کفر کرنا اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کس بندے کو چن لیا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جسے چاہتا ہے چنتا ہے، تو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا نبوت کے لیے۔ اس پر انہوں نے بغاوت کی، اپنی حدیں کراس کی، لمٹس سے آگے نکل گئے، ظلم کیا بہت بڑا۔ لہٰذا اس کی وجہ سے ان پر غضب در غضب، یعنی صرف غضب نہیں اللہ کا، صرف غصہ نہیں بلکہ غضب کے اوپر غضب، یعنی شدید ترین اللہ کا غضب یہ اس کے مستحق ہوئے، وہ ان پر نازل ہو گیا ہے۔ اور ان کافروں کے لیے دردناک ذلت آمیز عذاب مہین ہے۔ مہین کا مطلب اہانہ، جس میں اہانت والا یعنی ذلت رسوائی والا عذاب ہے۔ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ۔ ہم سب اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اس چیز سے۔ صاف بات ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا کہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کی، یہ بہت بڑی بغاوت تھی۔ اس کو اللہ نے ہی بغاوت کہا ہے کہ یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، ان کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تکلیف صرف کیا کہ یہ عرب سے کہاں سے رسول آ گیا، استغفر اللہ، بنو اسماعیل سے کہاں سے آ گیا۔ بنو اسماعیل کو یہ شروع سے ہی ایک ریجیکٹڈ پرسنالٹی سمجھتے تھے، یعنی اسماعیل علیہ السلام ان کی اولاد، یعنی اماں ہاجرہ سے بی بی ہاجر اصل میں ان کا نام ہے، ہاجر، اور ان کی اولاد اسماعیل، اور آگے ان کو یہ لوگ ایک نعوذ باللہ رد کیے ہوئے لوگ سمجھتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آج کی کرپٹڈ بائبل کے اندر، اور اس کا وہ حصہ جس کو یہ تورات مانتے ہیں یہودی بھی، شروع کی 5 کتابیں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے۔ اس پر آپ میری ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، میں نے باقاعدہ ویڈیو بنائی کہ مجھے کرسچن نے کسی نے چیلنج کیا کہ ثابت کرو یہ بات جو میں بتانے لگا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے آج بھی اللہ کا وعدہ موجود ہے تورات میں، کرپٹڈ بائبل میں، ٹیمپرڈ بائبل میں آج بھی موجود ہے کہ اسماعیل جو ہیں وہ بھی اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اور ان کی نسل کو بھی اللہ نے بلیس کرنا ہے۔ نہ صرف اسماعیل کو اللہ نے بلیس کیا بلکہ ان کی نسلوں کو بھی۔ اللہ، تو اس نسل سے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تو کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے اسماعیل کو ریجیکٹ کیا علیہ السلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے آپ کی احادیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ میں وہ ریجیکٹڈ سٹون ہوں جس کو تم لوگوں نے ریجیکٹ کر کے پتھر سمجھ کے پھینک دیا تھا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ کو ہی اللہ نے اٹھا دیا کہ آپ ریجیکٹڈ نہیں ہیں بلکہ آپ تو اعلیٰ سے اعلیٰ شانوں کے وہ ہیں، یعنی آپ کے بغیر وہ عمارت ہی مکمل نہیں تھی۔ یہ ساری میں آپ کو حدیثوں کا مفہوم بتا رہا ہوں جو قرآن، حدیث اور بائبل سے تائید ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل تھا، اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا تھا، اور اللہ نے اس وعدے کو پھر آخری نبی پہ پورا کیا کہ میں نے اسماعیل کی اولاد سے تو چننے تھے نیک لوگ اور اونچے لوگ، برگزیدہ بندے، ان برگزیدہ بندوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اکمل شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ ان سے برداشت نہیں ہوا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کمی نہیں کسی قسم کی، نہ آپ کے اخلاق میں، نہ آپ کے کردار میں، نہ آپ کی عادات میں، اور نبوت کی نشانیاں بھی پوری، اور یہ جانتے تھے بالکل۔ آپ دوسرے سپارے میں آگے پڑھیں گے کہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ایسے پہچانتے ہیں نبی کو جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے کہا کہ اس طرح کے بدبختوں کے لیے پھر غضب در غضب، غضب علی غضب، مغضوب علیہم کی تفسیر سمجھنے یہی ہے۔ سورہ فاتحہ میں جو ہے نا مغضوب علیہم، جس سے اللہ نے ہمیں پناہ سکھائی کہ مانگو اللہ سے دعا کہ اللہ ایسے نہ ہو، نہ مغضوبین ہو نہ ضالین ہو۔ اب آپ سمجھ لیجئے مغضوبین سورہ فاتحہ والے کون ہیں۔ بالکل وہ جو شروع کا بیان تھا ہمارا فاتحہ کا وہ سنیے گا، اور اس کو آپ دیکھیے گا، یہ آیت آپ کو واضح کری ہے کون ہے جن کے لیے اللہ ہمیں پہلے وارن کر رہے ہیں قرآن شروع کرتے ہوئے، کہ اس کتاب کو شروع کرنے لگے ہو نا، پہلا سبق ہی لے لو کہ مغضوبین اور ضالین نہ بننا، صراط الذین انعمت علیہم اللہ سے مانگنا۔ یہ ہیں وہ مغضوبین جن کو بالکل برباد ہو گئے۔
اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس طرح کی قبیح بربادی سے بچائے۔ اس قسم کا غضب تبھی آتا ہے جب بندے کو پتہ ہو کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، مگر وہ پھر بھی بغاوت کر دے، بے وفائی دکھائے، ایفائے عہد نہ کرے۔ ان کے تو وعدے تھے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس طرح کی گمراہیوں سے بچائے۔ مسلمانوں کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم ایسا بیہیو کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔